ذی الحجہ کا مبارک وقت چل رہا ہے اور 1 ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ رمضان کے مہینے کے بعد جن روزوں کی سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ 10 ذی الحجہ کے روزے ہیں، اور رمضان کی راتوں کے بعد جن راتوں میں عبادت کرنے کی بہت فضیلت ہے وہ 10 ذی الحجہ کی راتیں ہیں۔ آپ ایسے سمجھو کہ 10 ذی الحجہ کی ایک رات میں عبادت کرنے کا جو ثواب ہے وہ شب قدر کے برابر ہے، اور ایک روزے رکھنے کا ثواب پورے سال نفلی روزے رکھنے کے برابر ہے۔ تو اب بہت سارے لوگ معلوم کر رہے تھے کہ مفتی صاحب یہ جو روزے ہیں وہ کیسے رکھے جائیں گے، کیسے نیت کی جائے گی، تو میں نے سوچا کہ چلو آپ لوگوں کو بتا دیا جائے۔ دیکھیے، کوشش یہ کرنا چاہیے کہ 1 تاریخ سے لے کے 9 تاریخ تک آپ اگر لگاتار کنٹینیوسلی روزے رکھ سکتے ہیں تو بھائی بہت اچھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو جتنے عبادت کرے گا اتنا زیادہ ثواب پائے گا۔ تو اگر اللہ نے آپ کو شوق دیا ہے، ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، تو 1 ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک آپ لگاتار روزے رکھو۔ اور صحابہ اکرام کا یہی معمول تھا، ہے نا۔ بعض صحابہ جن کو سہولتیں بھی حاصل تھیں، طاقت بھی تھی، ہمت بھی تھی، تو وہ لگاتار روزے رکھتے تھے 9۔ بعض صحابہ اکرام جو محنت مشقت اور گرمی میں کام زیادہ کرتے تھے، ہے نا، اور ان کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ گرمی کی شدت کو برداشت کر سکے، تو بعض صحابہ اکرام چھوڑ کے رکھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کی چوائس ہے، کیونکہ یہ نفلی روزے ہیں، اور نفلی روزوں میں چوائس ہوتی ہے۔ جیسے نفل نماز کوئی 2 رکعت پڑھنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی 10 پڑھنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ نفلی عبادت میں شریعت نے کوئی باؤنڈیشن نہیں لگائی ہے کہ نہیں آپ کو اتنی ہی کرنی ہے، بلکہ نفلی عبادتیں آپ کی چوائس پر چھوڑی گئی ہیں کہ جتنا آپ کا دل چاہے اتنا کر لو۔ تو 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک 9 روزے رکھے بھائی، تو بہت ظاہر سی بات ہے اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ اور اگر کوئی 1 ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک روزے نہیں رکھ پا رہے، 2 رکھ لیں، 3 رکھ لیں، 4 رکھ لیں، چھوڑ کے رکھ لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ لیکن کوئی اگر اتنا بھی نہیں کر پا رہا ہے تو عرفے کے دن کا روزہ، جس کو 9 ذی الحجہ کہا جاتا ہے، کم سے کم 9 ذی الحجہ کا روزہ تو ضروری رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا یہ باقی دنوں کے مقابلے ثواب میں اور بڑا ہوا ہے نا۔ 9 ذی الحجہ یعنی عرفے کا دن، یہ اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت حاصل کرنے کا دن ہے، اس لیے اس دن روزہ رکھنے کا خاص اہتمام کیا جائے۔ اب یہ روزے نفلی ہیں تو کیسے رکھے جائیں گے؟ تو آپ دیکھیے، رات کو ہی یا تو آپ نیت کر کے سو جائیں۔ آپ کی رات کو ہی یہ نیت ہونا چاہیے کہ میں صبح سحری میں میری آنکھ کھلے یا نہ کھلے میں روزہ رکھوں گا۔ تو اگر آپ نے یہ نیت کر لی اور رات کو ہی آپ نیت کر کے سو گئے، تو جب آپ صبح اٹھیں گے، مان لیجیے صبح آپ کی فجر کی نماز میں آنکھ کھلی، یا بائی چانس مان لیجیے آپ کی فجر کی نماز نکل گئی، تو آپ رات کو ہی نیت کر کے سوئے ہیں تو صبح آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ نفل روزے میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ رات کو ہی نیت کریں، ٹھیک ہے؟ تو یا تو آپ رات کو ہی نیت کر کے سو جائیں، یا پھر آپ سحری کے ٹائم اٹھیں اور سحری کے ٹائم اٹھ کر روزے کی نیت کر لیں، سحری کر لیں۔ یعنی سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے روزے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ رمضان کے روزوں میں اور نفلی روزوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ رمضان کے روزوں میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ رات کو بھی نیت کر کے نہیں سوئے، صبح آپ اٹھے تو آپ زوال کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے یعنی تقریباً 12 بجے سے پہلے نیت کر سکتے ہو، ہے نا۔ لیکن نفلی روزوں میں یہ نہیں ہے، نفلی روزوں میں آپ کو پہلے سے ہی نیت کرنی پڑے گی۔ تو رات کو نیت کر کے سو جاؤ، یا پھر صبح سحری میں جب اٹھو آپ تب نیت کر لو، ہے نا۔ ایسے نہیں مانا جائے گا آپ کا روزہ کہ مان لیجیے آپ رات کو سو گئے، رات کو آپ کی کوئی نیت نہیں تھی، صبح آپ اٹھے 9-10 بجے، آپ نے سوچا کہ یار 10 تو بج ہی رہے ہیں، AC چل رہا ہے، چلو بھائی پڑے روزہ ہو گیا، تو یہ روزہ آپ کا مانا نہیں جائے گا، کیونکہ نفلی روزے میں سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ روزے کی نیت کیجئے۔ اچھا، اب ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کسی کے اگر قضا روزے ہیں تو وہ قضا روزے پہلے رکھیں یا نفل روزے رکھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، بہتر یہ ہے کہ قضا روزے آپ پہلے رکھیں، کیونکہ قضا جو روزے ہیں وہ آپ کے اوپر فرض ہیں، کیونکہ فرض روزے جو آپ کے چھوٹ گئے تھے وہی تو قضا ہوئے نا۔ تو فرض روزے، یہ ظاہر سی بات ہے، فرض عبادت آخرت میں سوال ہوگا، اللہ پوچھے گا کہ یہ کیوں چھوڑی؟ فرض کے بغیر نفلی عبادت کی کوئی اہمیت نہیں ہے نا۔ جیسے ہوتا ہے نا، رائٹنگ کے نمبر الگ ہوتے ہیں، اور آپ نے کس انداز میں کویسچن کا آنسر دیا اس کے نمبر الگ ہوتے ہیں، تو وہ نمبر آپ کو جو ایکسٹرا نمبرز ہوتے ہیں وہ کم ملتے ہیں جب آپ کویسچنز کے آنسر جو ہے وہ ایک دم اچھے طریقے سے کمپلیٹ دیں۔ اب مان لیجیے نمبر آپ نے پاس آنے کے قابل بھی نہیں حاصل کیے، تو آپ کو جو ایکسٹرا نمبرز ہیں وہ کیسے ملیں گے؟ تو ایسے ہی نفل عبادت کا مسئلہ ہے کہ نفل عبادت کا فائدہ تب ہے جب آدمی فرض عبادت پر پوری توجہ دے، فرض عبادت کو اچھے طریقے سے ادا کرے۔ تو فرض عبادت مان لیجیے آپ کی چھوٹی ہوئی ہے، قضا روزے ہیں آپ کے اوپر آلریڈی، تو پھر آپ قضا روزے پہلے رکھیں، نفل روزوں کو اوائڈ کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ خدا نخواستہ بھی موت آ گئی تو ہمارے اوپر قضا روزے تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ کچھ ضروری باتیں ہیں نفل روزوں کے متعلق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔